اس لیے توأم و کرہن سب نے اللہ کی اطاعت کی ہوئی ہے، چاہے توأن، چاہے کرہن، چاہے خوشی سے، چاہے زبردستی۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ توأم و کرہن کا کیا مطلب ہے، خوشی سے یا زبردستی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ اعمال، کچھ عقائد و نظریات ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوشی سے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، والدین کی اطاعت کرنا، معاشرے میں خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور بیع و شراء، خرید و فروخت صحیح معنوں میں کرنا، دھوکہ نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ توأن، یہ اطاعت والی ہیں، یعنی خوشی سے۔ جو خوشی سے کرتا ہے عزت پاتا ہے، مرتبہ پاتا ہے، اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوتی ہے۔ اور کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں، نظریات وہ ہوتے ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں، اور وہ زبردستی اس کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ ابو جہل ہے، چاہے وہ نمرود ہے، چاہے وہ فرعون ہے، کوئی بھی ہے۔ مثلا دیکھو، خدا نخواستہ قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں پڑتی، لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ بیماریاں آ جاتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ طوفان آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، بارشیں، طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، کیا کر سکتا ہے انسان؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہیں کہ اس دفعہ سورج کو بڑا بنا دیں گے، دن بڑا ہو جائے اور رات چھوٹی ہو جائے، یا اس دفعہ رات لمبی کر دیتے ہیں، دن ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تقدیر کے معاملات وغیرہ بھی سب اسی میں ہیں کہ یہ لوگ کرہن، زبردستی ان کو ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات ہے۔ کچھ چیزیں توأن، خوشی سے ہیں کہ خوشی سے ایمان لے آؤ، خوشی سے اعمال صالحہ کرو، اور کچھ کرہن ہیں، زبردستی ہے کہ جہاں تمہارا بس ہی نہیں چل سکتا، زبردستی تمہیں ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب نے اللہ کو تسلیم کر لیا ہوا ہے، چاہے توأن ہو خوشی سے، چاہے کرہن زبردستی۔ تو تمہیں بھی چاہیے کفارو کہ مان لو، بات مان لو، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ بھی یاد رکھو سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو جب سب اللہ کے پاس جائیں گے، پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، تو پھر کیا ضرورت ہے نافرمانی کرنے کی؟ اس سے تو کوئی بچاؤ بھی نہیں ہو سکتا۔